سیدنا عمر نے جب یہ ٹیک اوور کیا اور یروشلم کی چابیاں انہوں نے سیدنا عمر کے حوالے کی، انہوں نے اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پر یہودی آباد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی جو مقدس جگہ ہیں ان کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور کرسچنس کو بھی اجازت ہے اور مسلمانوں کو بھی اجازت ہے۔ باقی وہاں پہ جو ایک ظلم والا معاملہ اس حوالے سے ہوا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم کیا، کچھ غلطیاں مسلمانوں کی بھی تھیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مسلمان تکلیف کا شکار تو ہیں، اس لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں نکالا جائے، اور یہ حرم جگہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ ان کے پاس بھی ہو، انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے اور مسلمان بھی وہاں پر آزادی سے اپنے معاملات لے کے چل سکیں، جوز بھی کرسچنز بھی، ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس پہ مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات سنی ہوگی، جس طرح وہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا ایز اے مسلم، پورا فلسطین جو اس وقت ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، غزہ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، القدس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک سے لے کے سلطان صلاح الدین ایوبی تک، اور آج تک بھی القدس نہ دینے کی وجہ سے آج تک یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ویڈیو بنا کے مسلمانوں کا دل توڑا جائے کہ القدس یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر القدس یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان امن میں آ جائیں گے، تو پورے کا پورا کفر یہ چاہتا ہے کہ اسلامی سلطنتیں، اسلامی جو ممالک جہاں پہ بستے ہیں وہ تمام زمین اور تمام چیزیں، یعنی ان کا تو ذہن یہ ہے کہ پوری عالم دنیا پہ کفر کا نظام رائج ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ تو کیا ہم اس بات پہ ایگری ہو جائیں گے کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں اپنی ساری جگہ کفر کو دے دیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم سکون میں آ جائیں گے وگر کفر ہمیں جینے نہیں دے گا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ القدس پہ جہاں پہ انبیاء نے، انبیاء کرام علیہم الرضوان جہاں پہ جماعتیں کرواتے رہے، تمام لوگ اس کی حفاظت کرتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، سیدنا فاروق اعظم جیسا جرری آدمی اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا، اور کتنے لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اگر دینا ہی تھا تو جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ایسی بات کہنا یہ مسلمانوں کے دل توڑنے کے مترادف ہے۔ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی کہ ادھر سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، ادھر سارے لوگ جو ہے وہ شہادت اپنی دے رہے ہیں القدس کی حفاظت کرتے کرتے، اور آپ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کو دے دیا جائے۔ یہ دوسرا بیان سنیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف، حرمین طیبین شریفین، یہ بھی یورپ کو دے دیا جائے۔ قرآن کی ان آیات کے تحت کوئی مجاز ہی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حج عمرے پہ جانے سے بھی سعودی حکومت بھی نہیں روک سکتی۔ یہ جو انہوں نے انتظامی معاملات میں پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ پابندیاں فضول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اور ریسورسز پروڈیوس کریں۔ آپ آج امریکہ کے، یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو، وہ 1 کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے۔ آپ تو 40-50 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 سال کے اندر انتظام کریں گے، کیونکہ ان کی اکانومی، وہ کہیں گے ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ مکہ میں سعودی حکومت کسی کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی جو مسلمان ہے۔ آج آپ ذرا یہ امریکہ کے حوالے کریں، اس سال اگر 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں نا، امریکہ کو کہیں گے جی اگلے سال 1 کروڑ آئے گا، وہ کہیں گے جی 2 کروڑ بھیجو، کر لینا انتظام۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ کس طرح مرزا صاحب اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ انتظام اچھا چلا سکتے ہیں، جب آپ اپنے اسلامی مراکز کو، یعنی اللہ کا گھر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمام مدینہ طیبہ کو، اس مرکز کو
جب آپ ان کے حوالے کر دیں گے، انتظامات تو یہاں بھی بڑے بہترین ہیں، مسلمان بڑے اچھے انتظام کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے انتظامات تو چھوڑیے، وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یورپ کو دے دیں۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں کا دل توڑتے ہیں، اور کفر کی حمایت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ کے طور پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے دل پہلے ہی سپارہ ہے، آپ کیسی گفتگو کر کے مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ویڈیو فلسطین اور غزہ کے لیے ہوتی، لیکن آپ یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ افسوس ہے اس بات سے، ایسا رویہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث بنے گا۔